بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 42 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم مبتدا اور خبر کے حذف کرنے کا بیان پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة جوازا كقول المستهل الهلال والله، والخبر جوازا مثل خرجت فإذا السبع، ووجوبا فيما التزم في موضعه غيره مثل لولا زيد لكان كذا، ومثل ضربي زيدا قائما وكل رجل وزيعته ولعمرك لأفعلن كذا۔ چلتے ہیں سبق کے ترجمے کی جانب۔ وقد يحذف المبتدأ لقيام قرینة جوازا، اور کبھی کبھار مبتدا کو کسی قرینے کی وجہ سے جوازاً حذف کر دیا جاتا ہے۔ كقول المستهل الہلال واللہ، جیسے چاند دیکھنے والے کا کہنا الہلال واللہ، اور اسی طرح والخبر جوازاً، خبر کو بھی جوازی طور پہ حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے خرجت فإذا السبع، اس مقام پر جہاں اس کی جگہ پر اس کے علاوہ کوئی اور چیز آ گئی ہو تو وہاں خبر کو وجوبی طور پر حذف کیا جائے گا، جیسے لولا زید لکان کذا، ومثل ضربی زیدا قائما وکل رجل وضیعته ولعمرک لأفعلن کذا۔ آج کے سبق کے اندر 3 مسائل ہم پڑھیں گے کہ مبتدا کو کہاں جوازی طور پہ حذف کیا جاتا ہے، دوسری بات خبر کا جوازاً حذف کرنا، اور تیسری بات حذف خبر کو وجوباً کہاں کیا جاتا ہے۔ پہلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد يحذف المبتدأ لقیام قرینة جوازاً، کبھی کبھی خلاف الاصل طریقے پر مبتدا کو حذف کر دیا جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے حذف کرنے پر کوئی قرینہ پایا جا رہا ہو۔ كقول المستهل، مثلا چاند دیکھنے میں لوگ بڑے انہماک اور جستجو کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اور اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں اچانک ایک آدمی کو چاند نظر آ جاتا ہے تو ایسے موقع پر وہ بڑے زور اور شور سے صرف یہ کہتا ہے الہلال واللہ، الہلال واللہ۔ یہ اصل میں ہوتا ہے ھذا الہلال واللہ، یعنی وہ دیکھو چاند نظر آ رہا ہے۔ یہاں جو مبتدا ہے وہ مبتدا کے حذف ہونے پر قرینہ حالیہ پایا جا رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں کا چاند کی طرف دیکھنا اور اس کی طرف سروں کا اٹھانا، یہ سارے خود چاند کی طرف اشارہ کرنے پر دلالت کر رہے ہیں، تو اس لیے اس سے پہلے مبتدا جو ھذا ہے اس کو لفظوں میں ذکر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ اس میں اشارہ مخاطب کو مشار الیہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اور یہاں لوگ پہلے سے متوجہ ہیں۔ دوسری بات ہے والخبر جوازاً، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ خبر کے متعلق یہاں سے جو 5واں مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھار خبر کو بھی جوازی طور پہ حذف کر دیا جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ خبر کے قائم مقام کوئی اور چیز نہ ہو، ورنہ تو اس صورت کے اندر حذف کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے انشاءاللہ ابھی ہم قریب پڑھنے والے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے خرجت فإذا السبع، یہاں السبع مبتدا ہے اور واقف اس کی خبر محذوف ہے۔ قرینہ یہاں پر یہ ہے کہ اذا مفاجاتیہ ہے، اور اذا مفاجاتیہ کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ پورے جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے،
جبکہ یہاں جملے پر نہیں بلکہ اس میں مفرد پر داخل ہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں اس کی خبر محذوف ہے، تو گویا کہ قرینہ یہاں پر اذا مفاجاتیہ کا قاعدہ ہے۔ تیسری بات، خبر کے متعلق چھٹا مسئلہ کہ کہاں پہ خبر کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے۔ وَوُجُوبٌ فِيمَا التزم فی موضعہ غیرہ، خبر کے متعلق چھٹا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ خبر کو 4 موقعوں پر وجوبی طور پہ حذف کیا جاتا ہے۔ اب پہلا موقع کون سا ہے؟ اس کی صاحب کتاب نے مثال دی ہے کہ لولا زید لکان کذا، یعنی اس مبتدا کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے جو مبتدا لولا کے بعد واقع ہو، جیسے لولا زید لکان کذا، اس میں موجود خبر ہے جو کہ حذف کر دی گئی ہے۔ لکان کذا یہ لولا کا جواب ہے جو اس کے قائم مقام ہے۔ قرینہ یہاں لولا کا قاعدہ ہے، اور لولا کا قاعدہ کیا ہے کہ لولا انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے پہلے کے وجود کے وجہ سے، یعنی پہلا جب اسم موجود ہے تو اس کی وجہ سے دوسرا اسم وہ منتفی ہو جائے گا، انتفاع ہو جائے گا۔ یہاں دیکھیے عمر کی ہلاکت منتفی ہے، یعنی وہ ہلاک نہیں ہوا زید کے موجود ہونے کی برکت سے۔ اصل جملہ یوں ہے نا، لولا زید لہلک عمر، تو گویا لولا خود اور عمر کا ہلاک نہ ہونا زید کے موجود ہونے پر دلالت کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، یہاں خبر کا قائم مقام یعنی لولا کا جواب موجود ہے، اور لولا کا جواب ہے لکان کذا۔ یہ قاعدہ صرف اس خبر کے لیے ہے جو افعال عامہ یعنی کون، وجود، ثبوت، حصول، استقرار اور لبث میں سے کسی ایک سے بن رہا ہو، ورنہ ان کے علاوہ دیگر افعال سے اگر بن رہا ہو تو اس کو حذف نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، لولا قومک حدیث عہد بالاسلام لاسست الکعبۃ علی قواعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کے اشعار میں ہے، وَلَوْلَا خَشْيَةُ الرَّحْمَنِ عِنْدِي جَعَلْتُ النَّاسَ كُلُّهُمْ عَبِيدِي وَلَوْلَا الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يَجْرِي لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرُ مِنْ لَبِيدِ۔ حدیث شریف میں دیکھیے لولا قوموں کا کی جو خبر ہے وہ حدیث عہد بالاسلام مذکور ہے، اور اسی طرح لولا خشیت الرحمن کے بعد عندی اور لولا الشعر کے بعد یزری، یہ خبر بن رہے ہیں اور یہ مذکور ہیں، اور یہ مذکور اس لیے ہیں کہ یہ افعال عامہ میں سے نہیں ہے، لہٰذا ان پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوگا۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبہ کو اپنی اسی بنیادوں پہ بنا دیتا جن بنیادوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اشعار کا ترجمہ یہ ہے، اگر ولولا خشیۃ الرحمن عندی، اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں تمام لوگوں کو غلام بنا لیتا، اگر علماء کے ساتھ شعر جچتے تو آج میں لبیس سے بڑا شاعر ہوتا۔ دوسرا مقام مثل ضربی زیدن قائما، یہاں سے خبر کو حذف کرنے کا دوسرا مقام بیان فرما رہے ہیں، اور وہ دوسرا مقام یہ ہے جہاں کی مبتدا مصدر حقیقی یا تعویلی کی صورت میں ہو اور اس مصدر کی اضافت اپنے فاعل یا مفعول میں سے کسی ایک یا دونوں کی طرف ہو رہی ہو، اور اس کے بعد فاعل یا مفعول میں سے کسی ایک سے یا دونوں سے حال واقع ہو، یا یہ کہ مبتدا صیغہ اسم تفضیل کی شکل میں ہو اور اس کی اضافت مصدر حقیقی یا تعویلی کی طرف ہو رہی ہو،
پھر اس مصدر کی اضافت اپنے فاعل یا مفعول میں سے کسی ایک یا دونوں کی طرف ہو رہی ہو، جس کی حساب سے اجمالی طور پر 12 اور تفصیلی طور پر 36 صورتیں بنتی ہیں، تو ان ساری صورتوں میں ظرف کو خبر کا قائم مقام بنا کر خود خبر کو حذف کرنا واجب ہے، پھر حال کو ظرف کا قائم بنا کر خود ظرف کو بھی حذف کرنا واجب ہے، جیسے مثال کے اندر ہے ضربی زیدن قائمن، یہ اصل میں ہے ضربی زیدن حاصل اذا کان قائمن، اور اس کی ترکیب یوں ہوگی ضربی مصدر مضاف یا متکلم جو اس کا فاعل ہے اس کی طرف مضاف ہے، وہ مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، زیدن مفعول بھی، اذا ظرفیہ ہے، کانا فعل تام ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ذوالحال، قائمن صیغہ اس میں فاعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ذوالحال مل کر کانا کا فعل تام کے لیے فاعل، کانا فعل اپنے فاعل سے مل کر مظروف ہوا، اذا ظرفیہ کا ظرف مظروف مل کر متعلق ہوئے حاصل کے، اور حاصل کے اندر کیونکہ یہ صیغہ اس میں فاعل ہے اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوا مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ غور فرمائیے یا حاصل جو خبر ہے اس کو حذف کر کے اذا کانا ظرف کو اس کا قائم مقام بنایا تو جملہ اس طرح بنا ضربی زیدن اذا کانا قائمن، پھر اذا کانا ظرف کو بھی حذف کر کے حال قائمن کو اس کا قائم بنایا تو ہو گیا ضربی زیدن قائمن، لہذا صاحب کتاب رحمہ اللہ نے یہی مثال لکھی ہے۔ اب ضمن ایک اشکال ہے، اس کا جواب سن لیجئے۔ اشکال یہ ہے اذا کانا ظرف کو حاصل کا قائم مقام کیوں بنایا گیا، ان دونوں کے درمیان میں کیا مناسبت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے اذا کانا ظرف ہے، اور ظرف اور جار مجرور کے متعلق ہم نے پہلے پڑھا ہے یہ دونوں اپنے لیے متعلق ضرور چاہتے ہیں، اور وہ متعلق یا تو فعل ہوگا یا شبہ فعل، تو اس جملے میں یہی حاصل شبہ فعل تھا، لہذا ہم نے سوچا کہ ظرف تو اپنے لیے متعلق ضرور چاہتا ہے، پھر چاہے وہ لفظوں میں ہو یا نہ ہو، یہی ظرف خود بخود اس کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے اور اس کی طرف سے گویا کہ ایک ترجمان کا کام دیتا ہے، تو اس لیے وہی متعلق جو خبر بن رہا تھا اس کو حذف کر کے ظرف کو جو اس کا متعلق ہے ہم نے اس کو قائم مقام بنایا، پھر اس ظرف کو بھی حذف کر کے حال کو اس کا قائم مقام بنایا، اس لیے کہ ظرف اور حال کے معنی میں کچھ نہ کچھ اشتراک اور مشابہت ہوا کرتی ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے لقیت زیدن راکبن، کا ہم معنی یوں کر سکتے ہیں لقیت زیدن فی زمان رکوبہ، یہ تو مصدر حقیقی کی مثال تھی جس کی اضافت فاعل اور مفعول دونوں کی طرف ہو رہی تھی، اور قائمن حال تھا مفعول کا جس کا بیان پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا، اور مصدر تعویلی جو فاعل کی طرف مضاف ہو اور بعد والا حال بھی اسے فاعل سے واقع ہو رہا ہو تو اس کی مثال یوں ہوگی ذہابی راجلن۔ اس طرح مصدر تعویلی کی مثال یوں بھی ہو سکتی ہے ان ذہبت راجلن، یہ مضاف ہے فاعل کی طرف اور حال بھی ہے فاعل سے حال بھی واقع ہے۔ اسی طرح اس میں تفضیل کی مثال اکثر و شربی السوی کا ملتوین، اس میں تفضیل مضاف ہے مصدر حقیقی کی طرف اور وہ مضاف ہے اپنے فاعل کی طرف اور حال واقع ہو رہا ہے مفعول سے، اور اکثر ان ذہبت راجلا، اس میں تفضیل مضاف ہے مصدر تعویلی کی طرف اور وہ مضاف ہے اپنے فاعل کی طرف اور حال واقع ہو رہا ہے فاعل سے۔ اسی طرح باقی مثالیں بھی ہیں۔ وَكُلُّ رَجْلٍ وَزِيَّتَهُ سے صاحب کتاب رحمہ اللہ حذف خبر کا تیسرا مقام بیان کر رہے ہیں کہ خبر کے حذف کا تیسرا مقام وہ یہ ہے کہ ہر وہ مبتدا
جس کی خبر میں مقارنت کا معنی پایا جا رہا ہو اور اس پر ایسے واو کے ذریعے عطف ڈالا گیا ہو جو مع کے معنی میں ہو اور وہ واو بمعنی مع اس خبر پر دلالت کر رہی ہو تو ایسی خبر کا حذف کرنا واجب ہے، جیسے کل رجل وضیعتہ، یہ اصل میں کل رجل مقرون مع ضیعتہ، تو مقرون جو کہ خبر ہے اس کو حذف کر کے ضیعتہ کو اس کا قائم مقام بنایا۔ قرینہ اس کی حذف ہونے پر قرینہ یہ ہے کہ وضیع میں واو بمعنی مع کے ہے، تو عبارت یہ بنے گی مع ضیعتہ، تو مضاف الیہ مل کر ظرف بنے گا اور ظرف اپنے لیے متعلق چاہتے ہیں، جبکہ ما قبل میں ایسا کوئی کلمہ نہیں تھا جس کے ساتھ ہم اس کو متعلق کر لیتے، تو لا محالہ مقترن یا مقرون کو محذوف نکال کر ظرف کو اس کے متعلق کر دیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ محذوف عبارت جو بنا دی جائے، کل رجل وضیعتہ مقرونان یا مقترنان، اس صورت میں کل رجل مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ بنے گا، واو بمعنی مع کی عاطفہ بنے گا، ضیعتہ مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، اور مقرونان یا مقترنان اس کے لیے خبر بنیں گے۔ اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا، ہر آدمی اور اس کا پیشہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو مقترنان کو حذف کر کے وضیعتہ کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا۔ لعمرک لأفعلن کذا، یہ اس مثال کے ذریعے صاحب کتاب رحمہ اللہ خبر کے حذف کرنے کا چوتھا مقام بتا رہے ہیں۔ جہاں پہ خبر کو حذف کرنا واجب ہے، ہر وہ مقام جہاں مقسم بھی مبتدا بن رہا ہو اس کی خبر کو حذف کر کے جواب قسم کو اس کا قائم مقام بنانا واجب ہوگا، جیسے لعمرک لأفعلن کذا، یہ اصل میں ہے لعمرک قسمی لأفعلن کذا، تو لأفعلن کذا جواب قسم کو قائم مقام بنا کر خود قسمی کو حذف کر لیا گیا۔ قرینہ یہاں لعمرک کا لام ہے جو دلالت کر رہا ہے قسم پر۔ خلاصہ یہ کہ خبر محذوف ہونے پر قائم مقام اور قرینہ دونوں موجود ہیں، قائم مقام جواب قسم ہے اور قرینہ لعمرک کا لام ہے۔ یہاں تک تو آج کا سبق تھا۔ اب رہی بات یہ کہ ضربی زید قائما میں نحات کے کتنے نظریات ہیں اور اسی طرح مبتدا کو کہاں حذف کرنا واجب ہے۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے خبر کے مقام تو ذکر کر دیے لیکن مبتدا کے ذکر نہیں کیے، یہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق کے اندر کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔